آئیے اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سینیٹیشن کرائسس سے ریلیٹڈ. جو ہمارا لائف سٹائل اور فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سینیٹیشن کرائسس پاکستان میں بہت ہی گہرا ہوتا جا رہا ہے وہ ڈسپوزلز کا نہ ہونا ہے. بہت سارے شہروں میں ڈسپوزل سٹیشنز موجود نہیں ہیں اور سیوریج کا پانی ڈائریکٹ واٹر باڈیز میں اور کھیتوں میں پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بیکٹیریا اور وائرس اور اس طرح کے دیگر جرثومیں بیماریاں پیدا کرنے میں اور ماحول کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو یہ سن کے شاید حیرانگی ہو کہ بڑے شہروں سمیت پاکستان کے کسی شہر میں ابھی تک سیوریج کی ٹریٹمنٹ کا کوئی پلانٹ موجود نہیں ہے. بہت ساری حکومتوں نے وعدے کیے کہ سیوریج کے ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹس لگائے جائیں گے مختلف شہروں میں. جیسے کراچی میں مختلف حکومتوں نے وعدے کیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بن سکا. اسی طرح لاہور بڑا شہر ہے پاکستان کا، وہاں پہ بھی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بن سکا اور بہت سارا لاہور کا سیوریج ویسٹ واٹر ڈائریکٹ راوی میں اور کئی اور نالوں میں پھینکا جاتا ہے اور وہ جہاں جہاں ان ٹریٹڈ واٹر ٹریول کرتا ہے کھیتوں کو اور جو جانور اس کو استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات ہیومن کمیونٹیز استعمال کرتی ہیں اس پانی کو مختلف پرپسز کے لیے، تو وہ ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگوں نے دنیا بھر سے پاکستان کی مختلف حکومتوں کو مختلف وقتوں میں پرپوز کیا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے کے لیے، اور اس کے لیے کچھ سستی ٹیکنالوجیز بھی اویلیبل ہیں. دنیا بھر میں جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنتے ہیں بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں جس کو پاکستانی گورنمنٹ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے سستے سلوشنز کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو حکومتی سطح پر جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے شہروں میں جو سیوریج پائپس ہیں وہ بہت پرانے ہیں، ان میں سے بہت سارے چوک ہو چکے ہیں. جیسے اگر آپ بڑے شہروں میں جائیں تو ان کے جو پرانے شہر کے علاقے ہیں وہاں پہ جو سیوریج پائپ ڈالے گئے تھے ان میں سے کچھ بہت ہی پرانے ہیں. یعنی کچھ محلوں میں تو ایسے پائپس بھی موجود ہیں جو کولونیل زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے ڈالے گئے تھے. ان میں سے بہت سارے چوک ہو چکے ہیں اور بعض اوقات پائپس ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اور انفراسٹرکچر ڈالنے کے لیے سڑکوں کی کھدائی ہوتی رہتی ہے اور جس سے سیوریج کے پائپ ٹوٹ جاتے ہیں. بعض اوقات سیوریج کے پائپ ڈیزائن کیے جاتے ہیں 1000 پاپولیشن کے لیے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے تو 10,000 لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو اوور برڈن یا پریشر پڑتا ہے سیوریج پائپ سے اس کی وجہ سے بھی وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں یا اوور فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے جو آپ سب کے تجربے میں ہوگا، آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی رہتے ہوں، جب بھی بارش ہوتی ہے مونسون کے دنوں میں تو ہمارے شہر ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت ساری پراپرٹیز کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ڈرینیج سسٹم ایفیکٹو نہیں ہے، کیونکہ ہم سیوریج کے چینلز کو ہی ڈرینیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ڈرینیج کے پائپس مکس ہوتے ہیں سیوریج کے ساتھ اور سیوریج پر بعض اوقات پریشر بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی چوک ہو جاتے ہیں سیوریج کے سسٹم. اچھا، سیوریج کے پائپس بعض اوقات واٹر سپلائی کے پائپس کے ساتھ بھی مکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگرام یہ دیکھتے ہوں گے، مختلف پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز بستیوں میں جا کے لوگوں کی انٹرویو کرتے ہیں جن کے گھروں میں بہت ہی گندا پانی اور بدبودار پانی سپلائی ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ سیوریج کے پائپ واٹر سپلائی کے پائپس کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ واٹر سپلائی کے پائپس بھی بہت ساری جگہوں پہ چوک ہو چکے ہیں، پرانے پائپس ہیں جو تبدیل نہیں کیے گئے.
سوریج اور واٹر سپلائی دونوں پائپس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد ان کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حکومت 30 سالوں کے بعد یا 40 سالوں کے بعد پل توڑ کے نئے پل بناتی ہے. تو ہر انفراسٹرکچر کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد اس کو ریپلیس کرنا بہت ضروری ہے. تو جیسے جیسے یہ پائپس مکس ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ نہ صرف انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ اور مضر ہیں. جو آخری مسئلہ ہے وہ ہمارے لائف سٹائلز کے ساتھ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہیلتھ اور سینیٹیشن اور ہائیجین پہ اس طرح توجہ نہیں دی گئی. ایجوکیشن کے پروسیسز میں ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہائیجین پر بہت زیادہ لیسنز نہیں ہیں، اور اسکولوں میں ہائیجین سکھانے کے بہت زیادہ انتظامات نہیں ہیں. جو کہ ہائیجین ایجوکیشن بہت اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور سینیٹیشن کے سسٹمز اس طرح نہیں بنتے. آپ بہت اچھے انفراسٹرکچر بھی بنا دیں اور لوگ اپنے ہاتھ نہ دھوئیں صابن سے اور ہائیجین کی پریکٹسز کو اپنے لائف سٹائلز کا حصہ نہ بنائیں، تو سینیٹیشن کے سسٹمز انسانی آبادیوں کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لائف سٹائل کے انفراسٹرکچر کا ہمارے ملک میں، جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو سیوریج اور سینیٹیشن کے سسٹمز کو امپروو کرتے ہوئے انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے فزیکل پرابلم سولونگ کرتے ہوئے، تاکہ لوگ ایسے لائف سٹائلز ڈیولپ کریں جو زیادہ سینیٹری ہوں اور ہائیجین اورینٹڈ ہوں.